بچی کو آ کر آپ نے کس حالت میں دیکھا؟ میں جب اندر آئی ہوں نا، انٹر ہوئے ہیں تو انہوں نے دروازہ نوک کیا ہے، جو معلوم کہاں تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، شبیر کی بیگم نے دروازہ کھولا ہے تو میں نے دیکھا تو بچی موبائل لے کے بیٹھی ہوئی تھی اندر۔ کیا تصویر کو دیکھ رہی تھی؟ کیا کچھ بتا رہی تھی؟ تصویریں اس کے اوپر وہ اپنے نا پاپا کی تصویریں دیکھ رہی تھی، میں نے پاس کھڑے ہو کے دیکھا ہے، اور کمرے کی حالت میں نے دیکھی تو میرے ساتھ ایک اور تھیں، سوشل کلک سے ہوتی ہیں سائمہ، وہ میرے ساتھ موجود تھی، ہم دونوں ہی تھیں، اور یہ باجی تھی اور ساتھ ان کی بابی تھی۔ آپ نے کبھی کوشش کی تھی بچی سے خود بات کرنے کی؟ آپ سے کبھی ملوایا جاتا تھا بچی کو؟ کبھی نہیں ایسا ہوا، کیونکہ وہ ایسے پروپوگنڈے کے ساتھ پہلے دیکھتے تھے، ایسے ہوتا ہوگا، ہم کون سا یعنی کہ کبھی بچی آپ کے سامنے لے کر نہیں گئے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن بچے ہمارے بتاتے تو ویسے دیکھ کے جاتے ہوں گے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر بھگا کے لے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ عظمیٰ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور وہ خاتون جنہوں نے اطلاع دی ان کو کہ بچی اس وقت کہاں پہ ہے، بچی ہمارے اس وقت اس گھر میں ہے، تو آپ آئیں تو آپ کی ملاقات کروا سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں، بچی دکھا بھی سکتے ہیں، اور ان سے جانیں گے عظمیٰ جی سے کہ کب رابطہ ہوا۔ ایک آپ کو اسکرین شاٹ میسیج کا دیکھ بھی رہے ہوں گے جس میں اردو میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ آئیں، بچی میرے پاس ہے، مجھے والدین پہ ترس آتا ہے کہ بچی کو کیوں نہیں ملوایا جا رہا۔ بھاجی آپ بتائیں رابطہ ہوا کب آپ کا ان کے ساتھ؟ میرا آج سے 3 دن پہلے رابطہ ہوا ہے۔ جب میں آ رہی تھی رستے میں تو میں نے کہا یا اللہ مجھے نا دعا زارا سے ملا دے، کاش میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، کیونکہ جس دن سے میں کراچی سے آئی تھی اس کی امی کا مجھے رونا جو ہے نا، اس دن سے میرا دل بڑا خراب ہو رہا تھا۔ اسی رات جس دن میں نے یہ دعا مانگی، اسی رات مجھے یہ میسیج آئے ہیں کہ عظمیٰ پلیز میرے پاس دعا زارا کے بارے میں انفارمیشن ہے، وہ ہمارے کرایہ دار ہیں، آپ آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی کہ توفیق دے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد آئی کرے۔ یہاں پر کس روپ میں تھی؟ پہ الزام یہ لگایا کہ آپ گنڈے لے کر آئی ہیں، 6 گنڈے باہر کھڑے ہوئے تھے، آپ بھی نقاب پوش خواتین آئی تھیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے خبر دی، یہ ان کے بھائی کا گھر ہے، اور میں یہاں پہ آئی ہوں سمپل، یہ میرے ساتھ آئے ہیں تو برقعے کے گیٹ اپ میں آئیں گے، جیسے ان کا گیٹ اپ برقعہ ہے ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو میں نے بلایا ہے، یہ آئیں گے تو انہوں نے آتے ہی نا مطلب آنے سے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کوئی مرد حضرات تو نہیں تھے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک یہ تھی، ایک اور ان کی۔ بچی کو آ کر آپ نے کس حالت میں دیکھا؟ میں جب اندر آئی ہوں نا، انٹر ہوئے ہیں تو انہوں نے دروازہ نوک کیا ہے، جو معلوم کہاں تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، شبیر کی بیگم نے دروازہ کھولا ہے تو میں نے دیکھا تو بچی موبائل لے کے بیٹھی ہوئی تھی اندر۔ کیا تصویر کو دیکھ رہی تھی؟ کیا کچھ بتا رہی تھی؟ تصویریں اس کے اوپر وہ اپنے نا پاپا کی تصویریں دیکھ رہی تھی، میں نے پاس کھڑے ہو کے دیکھا ہے، اور کمرے کی حالت میں نے دیکھی تو میرے ساتھ ایک اور تھیں، سوشل کلک سے ہوتی ہیں سائمہ، وہ میرے ساتھ موجود تھی، ہم دونوں ہی تھیں، اور یہ باجی تھی اور ساتھ ان کی بابی تھی۔ خاتون یوٹیوبر نے کہا تھا کہ جو انٹرویو کر رہے تھے کافی لگژری گھر لگ رہا تھا کہ ہم یہاں پہ بچی کے گھر میں ہیں، تو اس گھر میں اس گھر میں بڑا فرق ہے، تو کیا فیل کیا آپ نے؟ نہیں، یہاں پہ تو میں آئی ہوں تو میں وہ کمرہ دے کے، میرے پاس کافی ریکارڈز ہیں جو میں انشاءاللہ وقت آنے پہ ضرور بتاؤں گی، تو میں بڑا حیران ہوئی ہوں کہ بچی یہاں پہ کیسے رہ رہی ہے، اور ساری دنیا کو چھوڑ کے انفارمیشن میرے پاس ہی کیوں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا وہ رستے میں آتا ہے۔ کیسے ذریعہ بنا ہے کہ وسائل یہ ذریعہ بنی ہے؟ یہ میرا ذریعہ بنی ہے، یہ ان کی نند ہے، انہوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ آپ آئیں، اور میں پہلے ڈر رہی تھی، پتہ نہیں کوئی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر انہوں نے کہا جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر، اور اللہ کے توکل میں آیت الکرسی پڑھ گئی کہ یا اللہ مجھے دعا ذرا دکھا دے، اور میں نے اس کو دیکھا، اور پھر اسی کے اگلے لمحے اس کو فرار کر کے یہاں سے لے گئے۔ کون لے کر گیا تھا؟ شبیر بھی نہیں تھا گھر، اس کی ماں بھی نہیں تھی، ظہیر بھی نہیں تھا، اس کا بھائی قدیر اور یاسمین اور اس کے بچے تھے۔ قدیر اس کو لے کے گیا یہاں سے، اور 3 منٹ کے اندر انہوں نے بچی غائب کر دی۔ اگر آپ کوئی گن مین ساتھ لے کر آئی تھیں تو اوبیسلی گن مین باہر کھڑے ہوں گے، کوئی حاملہ آور، تو انہوں نے کیوں نہیں روکا پھر بچی کو جاتے وقت؟ جی 5-6 گن مین تھے، کیونکہ ملا سارا ادھر ہی تھا تو میں ان کے ساتھ ہی تھی، اور گن مین کہاں تھے مجھے بھی نہیں پتا، اور یہ معلوم کہاں پچھلے 40 سال سے ادھر رہ رہے ہیں، تو کسی کی کیا ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کوئی۔ آپ کے پاس کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو کہ آپ کو روکا گیا ہے پبلش کرنے سے؟ وہ ویڈیوز ایسی کیا ہیں اس میں کہ بچی کیا سہمی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، دباؤ میں ہے، کیا ہے وہ؟ میں وقت آنے پہ بتاؤں گی، کیونکہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے، مجھے ابھی نہیں میں نے وہ چیزیں بتانی، وہ وقت آنے پہ انشاءاللہ میں بتا دوں گی۔ ویڈیو میں کور بھی کیا گیا بچی کو، پردہ ڈالا گیا کہ شاید وہ فوراً جب ان کو تھوڑا شک ہوا تھا تو پھر ان کو ڈالا۔ آپ نے کیمرہ کس بہانے سے آن کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ میں نے نا یہ کمرہ رینٹ پہ لینا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا مجھے نا اس کمرے کی تھوڑی سی میں ویڈیو بنا لوں، میں نے اپنے استاد جی کو دکھانی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے بنائی، تو پھر اس کو تھوڑا سا شک لگا تھا شاید یہ میڈیا والے ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم ادھر 1-2 منٹ کھڑے رہے واپس چلے گئے تو اس کے 3 منٹ کے بعد انہوں نے دعا زارا کو غائب کر دیا ہے۔ آپ نے گفتگو سنی عظمیٰ صاحبہ کی کہ کس طرح ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ شاید یہ نقاب پوش خواتین ساتھ آئیں، اور کوئی 5 سے 6 لوگ افراد باہر کھڑے ہوئے تھے جو کہ حفاظت کر رہے تھے کہ کس طرح بچی کو لے کر جانا ہے، وہ تمام یہ سامنے آپ کے ایک سامنے جو ہے گواہ ہیں، ان سے آپ پوچھنے والی بات۔ کوئی گنڈے شنڈے آئے تھے؟
भाई कोई गुंडे शुंडे नहीं थे, मैंने खुद फ़ोन किया था कि इनको बुलाया था कि उज़मा जी ये हमारे घर में है, तो इन्होंने 1-2 दिन में चले जाना है। घर भी आपका है? हाँ जी, घर भी आपका है। तो अब्बू का घर है, मैं इसी गांव में रहती हूँ। आपने कभी कोशिश की थी बच्ची से खुद बात करने की? आपसे कभी मिलवाया जाता था बच्ची को? कभी नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि वो ऐसे प्रोपोगंडे के साथ पहले देखते थे, ऐसे होता होगा, हम कौन सा यानी कि कभी बच्ची को आपके सामने लेकर नहीं गए? ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन बच्चे हमारे बताते तो वैसे देख के जाते होंगे कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर भगा के ले जाते हैं। हमने कभी नहीं देखा, सुनते थे, मतलब ये था जाते हुए कपड़े नजर आ गए, बच्ची जा रही, ऐसा चेहरा नहीं हमने देखा। वो उसी दिन देखा जिस दिन हमने बहाने से चले कहने मदरसे के लिए हम कमरा चाहते हैं, इनसे पूछें बच्ची को। उज़मा को साथ लेके मैं गई कमरे में, तो जब पहले दिन हमने उसको देखा है, वो इतनी मासूम बच्ची है, वो तो 14 की भी नहीं मुझे तो लगती, ठीक है, इतनी प्यारी बच्ची है। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को ऐसी ही सलामत भेज दे उन तक। तो फ़ोन यूज़ कर रही थी तो क्या लग रहा था कि उसको ग्लासेस लगी हुई हैं? तो ऐसे आगे करके ना देख रही थी जैसे उसकी बिनाई में कमज़ोरी है, और ऐसे ही, और उसने हमें देखा और फ़ौरन ऐसा कुछ नहीं उसने देखा कि पता नहीं कौन आ गए। उसकी एक जेठानी थी, वो जेठानी कह लेंगे क्योंकि वो अपने निकाह किया हुआ, पता नहीं अल्लाह करे वो झूठी निकले निकाह भी इनका, और अपने माँ बाप के पास ऐसे ही सलामत चली जाए। तो वो आगे हो गई, उसने जल्दी उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, मास्क डाल दिया। मैंने उज़मा से कहा कि आप वीडियो बना लें, क्योंकि हमने तो कहा था कमरा, तो मैंने कहा किसी को दिखाना है मदरसे की शक्ल में, क्योंकि मेरा मदरसा है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये घर मैंने अब इन किराएदारों को निकाल के मैंने ही लेना है। हम अपना घर का 3 मंजिल मेरा घर है, वहाँ हम सेट नहीं है, नीचे मदरसा है और ऊपर गर्मी की वजह से मेरे छोटे छोटे बच्चे। और मैंने भाइयों से कहा कि आप दफ़ा मारे बाहर के किराएदारों से, मैं खुद किराएदार आ जाती हूँ, वो किराए पे दे देती हूँ, और मदरसा भी इधर चलाएंगे और ख़ुद भी रह लेंगे। और इसी तौर पर मैंने इनको कहा कि चले मदरसे के लिए कमरा चाहिए तो मैं देखने दे, हमने अपने उस्तादों को दिखाना है। तो उज़मा ने फिर सारा कुछ किया, हमने कैमरे ऑन किए, एक कैमरा था, मोबाइल था उसके पास, तो उन्होंने जल्दी से कपड़ा डाल दिया। तो वही थोड़ी सी क्लिप बनी है, वो भी आप तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। जैसे उस बिल्कुल वक्त आने पर जब इनको परमिशन दी जाएगी तो वीडियो भी वायरल कर दी जाएगी कि इस तरह जब एंटर हुई तो कमरे की क्या हालत थी, कैसे वो एक लग्जरी कमरा था। बकौल कुछ ख़वातीन की, यानी कि ख़ातून यूट्यूबर या कुछ ऐसे लोग जो कि बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे कि जब हम आए तो घर बड़ा खूबसूरत था, बच्ची ब्रेड खा रही थी, बर्गर खा रही थी, पिज़्ज़ा चीज़ें खा रही थी। ये वो घर है जो कि बड़ा लग्जरी घर है और बड़ा हाई फाई घर है, गार्डन है इस घर में, हल्का फुल्की हवाएं चल रही होती हैं, ऐसे चल रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो अब आप खुल के सामने आ रही हैं कि जिस तरह कहा गया कि मैं इस वक्त घर में बैठी हूँ, ये घर में इंटरव्यू ले रही हूँ, बड़ा प्यारा घर है, ये असल घर है। अगर आप भी देखना चाहें तो आ सकते हैं, वक्त आने पर आपको दिखा भी दिया जाएगा। हाँ, एक्सक्यूज़ मी हारिस भाई, मैं एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। हमने हक और सच का साथ दिया है। इनके दिल में अल्लाह ने डाला, उनकी अम्मी की रोती हुई वीडियो देखी और फादर डे वाली वीडियो इनकी भाभी ने देखी, इनके दिल में अल्लाह ने डाला, इन्होंने ये बात मेरे तक पहुंचाई। सारी दुनिया ये हैरान है ये इन्फॉर्मेशन उज़मा के पास कैसे आई। तो उज़मा का चैनल अल्लाह का चैनल है, इस लायक है। इसने अपने चैनल पर जितने भी काम किए हैं हम उसको बड़ा पसंद करते हैं, और ये खिदमत खलक के लिए अल्लाह ने इनको खड़ा किया है, और ये हमारी बहन है मुसलमानों ने बनाते हैं। इंशाल्लाह ताला इसके अलावा भी अल्लाह ताला इनको मौके दे और बुलंदियाँ दे, इज़्ज़त दे, ईमान दे। बहुत शुक्रिया। तो ये इसीलिए इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है और सब कुछ आपके सामने अब क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।